يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. صلوات ایک اور بلند آواز سے سارے مل کے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی بکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. دعائے ظہور ایمان زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حتی تسکنہ ارضک دوما وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات بلند آواز سے سارے مل کے شاباش. یہ جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے میری تھوڑا سا قریب اور سامنے میرے آ جائیں گے تو میرے لیے سہولت ہو جائے گی. صلوات ایک مرتبہ اور بلند آواز سے مل کے سارے پڑھے. اللہ بات شروع کی جائے بھائی. اجازت ہے؟ اجازت حضور جناب. جس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں بلا تمہید وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں. پچھلے تقریباً 6 ماہ سے ساری دنیا مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. اب تک علاج دریافت نہیں ہو سکا. دیکھو بھائی بولتے رہو گے تو پتہ چلے گا کہ مجلس ہو رہی ہے, ورنہ اجتماع تو روز ہوتے ہیں. گونگے بہرے اجتماع تو سارا زمانہ کرتا ہے. تو تھوڑا سا بولو گے تو پتہ چلے گا مولا کی مجلس ہو رہی ہے. شاباش. جیتے رہیے, جیتے رہیں, سلامت رہیں. صلوات بلند آواز سے سنائیں گے. ساری دنیا مصیبت کا شکار ہے, پریشانی میں ہے. اچھا الحمدللہ رمضان کے مہینے سے اب تک مسلسل عزاداری سید الشہداء, عزاداری محمد و آل محمد ہو رہی ہے. حالات کچھ بھی رہے عزاداری مولا کی نہیں رکی. چاہے وہ 21 رمضان کا مرکزی جلوس تھا یا آج تک کی بارگاہ آل محمد کی اس مجلس تک, ساری دنیا میں جہاں جہاں جیسے جیسے ممکن ہے عزاداری ہو رہی ہے. اور پاکستان میں تو شکر ہے میرے مولا کا بہت شان سے عزاداری ہو رہی ہے. ساری دنیا سوال کر رہی ہے کیا مشکل کیا ہے, یہ نہ سمجھ میں آنا والا معمہ ہے. ساری دنیا میں کرونا کے مریض ہیں, آپ کے یہاں بھی ہیں مگر بہت کم ہیں, اور اجتماعات بھی سب سے زیادہ آپ کے ہیں. بھئی عقل سے بات کرنی چاہیے نا. دلیل یہ ہے کہ اجتماع بھی آپ کا ہے, مریض بھی کم ہیں. یہ کیا بات ہے؟ بازار میں جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے آدمی کرونا ہو گیا, دفتر جا رہا ہے بیمار ہو گیا, اور کہیں جا رہا ہے بیمار ہو گیا. یہ آپ کے ساتھ یہ اسپیشل بات ہے کون سی؟ میں نے کہا کر کے تو طلب دیکھ شہنشاہ وفا سے. بھئی عقیدے والا آدمی بولے, جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ اس کی مرضی ہے, آیا اور گیا. دروازہ تو کھلا ہوا ہے, دروازہ تو بند نہیں ہے. میں نے کہا کر کے تو طلب دیکھ شہنشاہ وفا سے, مایوس کیوں ہوتا ہے بھلا ان کی عطا سے. ہوتا ہے علاج اپنا دوا سے نہ دعا سے, چلتی ہیں یہ سانسیں تیرے پرچم کی ہوا سے. شاباش. مل کے بھائی حیدری جیتے رہے. اللہم صلی علی. مسلسل سفر ہے, مسلسل سفر ہے. تقاضۂ بشریت ہے, انسان سفر سے تھک جاتا ہے. مسلسل سفر ہے تو تھوڑا سا میرے ساتھ دیں گے آپ. ایام اعزاء سے پہلے سے سفر شروع ہو گیا. الحمدللہ ساری کائنات بند تھی, امام حسین نے مہربانی کی اور کربلا بلا لیا عاشور پر. ان کی مہربانی ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے کہ میں 10 12 15 منٹ فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں, اور اس کے ساتھ مصائب انشاءاللہ اس وقت تک انجمن آ جائے گی. تو ایک صلوات اور پڑھیں بلند آواز سے کہ میں کوئی بات کروں. برائے خشنودی عوام زمانہ بلند تر صلوات. جس کی صورت
بھی مثل صورت ہو. ایک صورت یہ میرا جیسے میری اور آپ کی صورت ہے یعنی چہرہ. ایک صورت وہ جو قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ آل عمران. ہے توجہ کی ہے میری بات پہ؟ ایک صورت تو یہ صورت ہے، ایک صورت قرآن کی صورت ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کی صورت ہی مثل صورت ہو. جو بول سکتا ہے، جو اردو سمجھ لیتا ہے، جس کی صورت ہی مثل صورت ہو، جس کا چہرہ ہی مثل صورت ہو، وہ شہ مشرقین کیا ہوگا؟ جس کی صورت ہی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا؟ اب جس کا اکبر رسول جیسا تھا، ہائے 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 ہائے، شاباش، تھکن اتار دی تم نے، سلامت رہو. جس کی صورت ہی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا؟ جس کا اکبر رسول جیسا تھا، کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا؟ شاباش، حیدری حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں. میرے لیے مشکل تھا پڑھنا، طبیعت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نے مجھے پڑھنے پہ آمادہ کر دیا ہے. جس کی صورت ہی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا؟ جس کا اکبر رسول جیسا ہو، کیا خبر وہ حسین. اب چلو سنو یہاں سے. جس بلندی کے تصور کو نہ پہنچے مرسل. اب ساتھ دینا ہے میرا. مرسل کہتے ہیں انبیاء کو. ایک ہوتی ہے بلندی، یہ پہلا مالا، دوسرا مالا، پہاڑ کی چوٹی، یہ تو ہے بلندی. ایک ہے بلندی کا تصور، یعنی ایک بات ہوئی بلندی تک جانا، ایک بات ہے ہوئی بلندی کے تک جانے کا تصور کرنا. سمجھ آ گئی میری بات؟ اب مصرع سنو. جس بلندی کے تصور کو نہ پہنچے مرسل. بلندی تک چھوڑو، وہاں تک سوچ بھی کوئی نہیں سکا. جس بلندی کے تصور کو نہ پہنچے مرسل، وارث کاتب تقدیر وہاں جا پہنچا. ہو میرے ساتھ بھائی؟ ہاں جوانوں، آپ کے کیا کہنے؟ جس بلندی کے تصور کو نہ پہنچے مرسل، وارث کاتب تقدیر وہاں جا پہنچا. منظر کیا ہے؟ شہر مدینہ، رسول اللہ کے کاندھے، حسین کے قدم. پہنچ رہی ہے میری بات؟ حسین نے نانا کی زلفیں پکڑی ہوئی ہیں، عید کا دن ہے، سواری بنا کے چلا رہے نانا کو، اور وہ رسول جو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے وہ اب حسین کی مرضی سے چل رہا ہے. حسین کہہ رہے نانا وہاں چلے، نانا وہاں جا رہے، نانا بازار چلے، نانا بازار جا رہے، نانا دربار چلے، نانا دربار جا رہے، نانا مسجد چلے، نانا مسجد جا رہے، نانا اس کے گھر چلیں جسے آپ نے گھر سے نکال دیا تھا. ہائے 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 ہائے. بولو بھائی جنہیں بولنا آتا ہے. رسول یہ نہیں کہہ رہے نہیں حسین وہاں نہیں جانا، جہاں حسین کہہ رہے وہاں رسالت جا رہی ہے. رسالت حسین کی مرضی سے چل رہی ہے. حسین اپنی مرضی سے نانا کو چلا رہے ہیں. یہ منظر دیکھا جبریل نے، آسمان سے آواز دی ملائکہ کو، سارے آ جاؤ. استاد فرشتوں کا سارے آ گئے. کیا بات ہے جبریل؟ وہ دیکھو کتنا حسین منظر ہے. دیکھا ملائکہ نے رسول کے کاندھے پہ حسین ہے. مسکرا کے کہا ایک نے، جبریل منظر تو بہت خوبصورت ہے مگر منظر نیا تو نہیں ہے. حیران ہوا جبریل، یہ منظر تم نے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے. کب دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ منظر فتح مکہ کے موقع پہ نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے. اس لیے کہتا ہوں مجلس سنا کرو، مجلس سنا کرو. کیا ہوا تھا فتح مکہ پہ؟ رسول اللہ بیت اللہ کے قریب آئے. بیت اللہ میں تھے بت. اللہ کے نبی نے آواز دی علی، جی مولا، یا علی میں تیرے شانوں پہ چڑھ کے یہ بت توڑ دوں؟ علی نے کہا رسول اللہ بسم اللہ. رسول اللہ علی کے کانوں پہ چڑھنا چاہتے تھے. فنزل جبرائیل، جبریل حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے علی کے شانوں پہ سوار نہ ہوں، علی کو اپنے شانوں پر سوار کر. بولو میرے جوان جو بیٹھے ہو بولو. اللہ کے نبی نے کہا جبریل اس میں کون سی بات ہے؟ علی میرے شانوں پہ سوار ہو یا میں علی کے شانوں پہ سوار ہوں؟ قرآن پہ قرآن یوں رکھ دو یا قرآن پہ قرآن یوں رکھ دو. ہائے ہائے.
فرق کیا ہے، علی میرے کاندھوں پہ ہو یا میں علی کے کاندھوں پہ ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی فرق نہیں ہے، مسئلہ آپ کا یا علی کا نہیں ہے، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے آپ کے اصحاب جب آپ سے ملتے ہیں نا تو آپ کے دونوں شانوں پہ بوسہ دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کہاں گئے سننے والے میرے؟ مجھے تیار کر کے خاموش ہوئے تم لوگ، یہ ظلم ہے میرے ساتھ۔ رسول اللہ جب اصحاب ملتے ہیں نا آپ کو ادب سے دونوں شانوں پہ بوسہ دیتے ہیں۔ یہ توجیہ کیا ہے دونوں شانوں پہ بوسہ دینے کی؟ رسول اللہ آپ کے ایک شانے پہ لا الہ الا اللہ کی مہر ہے، ایک پہ محمد رسول اللہ کی مہر ہے۔ تیرے صحابی جب آتے ہیں پہلے توحید کو بوسہ دیتے ہیں، پھر رسالت کی مہر کو بوسہ دیتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ نہیں، مالک ایک وجہ اور ہے، اللہ چاہتا ہے آپ علی کو اپنے شانوں پہ سوار کریں، جب کوئی مہر لگانی ہو تو اسے بھاری وزن سے دبانا پڑتا ہے۔ کائنات کے خزانے میں علی ولی اللہ سے زیادہ وزنی ہے۔ علی کو اپنے شانوں پہ رسول سوار ہوئے، رسول نے بت گرا دیے۔ دونوں توجیہ یاد ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں فتح مکہ کی فضیلت جسے یاد آئے گی وہ تیرے بھائی کی عظمت کے علم چومے گا۔ اب جو بھی چومے گا محمد تیرے ان شانوں کو، در حقیقت میں تو حیدر کے قدم چومے گا۔ جو بھی چومے گا محمد تیرے انسانوں کو، در حقیقت میں تو جبریل، ہم نے دیکھا تو ہے یہ منظر، جبریل نے کہا ہاں تم نے دیکھا ہے، تم نے سمجھا نہیں، یہ منظر بالکل نیا ہے۔ جو یہاں تک کی گفتگو میں میرے ساتھ تھا اس کے لیے ہے اگلی بات، جو نہیں تھا اس کو سمجھ نہیں آنے والی۔ کہ جبریل منظر اس سے بھی نیا ہے؟ ہاں اس سے بھی نیا ہے۔ نیا کیا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے جس بلندی کے تصور کو نہ پہنچے مرسل، وہ دیکھو وارث کاتب تقدیر وہاں جا پہنچا جس جگہ پہنچے تھے حیدر کے جوانی میں قدم، دیکھو بچپن میں ہی شبیر وہاں۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ حیدری اللہم صلی اللہ، جس جگہ پہنچے تھے حیدر کے جوانی میں قدم، وہ دیکھو بچپن میں ہی شبیر۔ خدا کی قسم کائنات کو حسین سمجھ آ جاتا نا، کائنات کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہے کیا حسین؟ ہے ایک فاطمہ نوری یدن کی محفل میں۔ اب میں کوئی نہ مجھے کچھ یاد ہے نہ میں کچھ سوچ کے پڑھا ہوں، پرانی سے پرانی جو بات مجھے میری زبان پہ آ رہی ہے بس میں ادا کر رہا ہوں۔ ایک فاطمہ نوری عدن کی محفل میں، محمد اور بھی ہیں اس چمن کی محفل میں۔ ایک محمد خود محمد، دوسرے محمد محمد باقر، تیسرے محمد محمد تقی، چوتھے محمد صاحب الزمان۔ پہنچ گئے میری بات تک؟ ایسی چار علی ہیں، ایک علی خود علی، ایک علی زین العابدین، ایک علی امام علی رضا، ایک علی امام علی نقی۔ حسن بھی دو ہیں، ایک حسن خود حسن، دوسرا حسن حسن عسکری، ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں ہے ایک فاطمہ نوری یدن کی محفل میں، محمد اور بھی ہیں اس چمن کی محفل میں، علی بھی چار ہیں پھر اس چمن کی محفل میں، حسن بھی دو بنے پھر 14 تن کی محفل میں، بطول پاک کی آنکھوں کا چین ایک بنا، یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا، یہ بار بار بنے، یہ بار بار بنے پر حسین ایک بنا، یہ بار بار بنے لبیک یا حسین۔ مل کے حسین سے مقابلہ کر رہے ہو، نہ جانے کس کس کا مقابلہ جو ماحول بنا ہوا ہے، کس کس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حسین ہے کیا؟ مسجد میں بیٹھے تھے رسول، اداس بیٹھا تھا اللہ کا نبی، بچپن حسین کا، تشریف لے آئے حسین، نانا کی گود میں بیٹھ گئے، نانا کو دیکھا، دیکھ کے کہا نانا آج بہت اداس لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کس نے اداس کیا ہے؟ کہا حسین کسی نے اداس نہیں کیا۔ نانا پھر اداس کیوں ہے؟ حسین میں اداس اس لیے ہوں، میں اپنے اللہ کو ایک عظیم سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ سن رہے ہو میری بات؟ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا نانا روکا کس نے ہے آپ کو؟ کہا حسین مجھے کون روکے گا، میں جب یہ کوشش کرتا ہوں آیت نازل ہو جاتی ہے، یا ایھا المزمل، محمد اتنی دیر نماز میں نہ کھڑا ہو اگر مجھے اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں،
تیرے ماتھے کا پسینہ مجھے گوارا نہیں ہے، تیرے پیروں کی لرزش مجھے گوارا نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں، آیت نازل ہو جاتی ہے، حسین میری خواہش ادھوری رہ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ حسین نے مسکرا کے کہا نانا میں حسین وعدہ کر رہا ہوں جس دن میرا دل ہو گیا نا تیرا سجدہ طویل کرا دوں گا. ہائے 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 ہائے. اچھا چلو آج سے کوشش کرو جوانوں، اپنے نہیں کسی بھی مسلک کے مولوی کے پاس جاؤ، جا کے کہو زیادہ سے زیادہ واجب نماز کے سجدے میں کتنی تسبیحاں پڑھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 7. یہی ہے نا بھائی، شریعت یہی کہہ رہی ہے نا تم سے. حسین نے یہ کہا، نانا نے کہا حسین میرا سجدہ طویل کرا دے گا؟ نانا میں حسین ہوں، میں نے کیا جو دیا، آپ کا سجدہ طویل کرا دوں گا. نماز کا وقت قریب آ گیا، حسین نانا کی گود سے اٹھے صحن مسجد میں داخل ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب صحابی اندر جا رہے تھے، حسین باہر آ رہے تھے. صحن مسجد میں نماز مل گئی. حسین کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میرا وقت ہو گیا ہے ادا کرنے کا. حسین پتہ نہیں میں کتنی افضل ہوں. سنا حسین نے کہا نماز اندر چل، میں حسین اندر آ رہا ہوں. آج میں ساری زمانے کو سمجھاؤں گا حسین ہے کیا. پہنچے ہو، میں صرف حسین سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی، میری بحث اور کوئی نہیں ہے. ذرا سمجھو تو صحیح، جسے مانتے ہو نا وہ ہے کون. شروع ہو گئی نماز، اپنی مرضی سے اٹھا بطول کلال صحن مسجد سے. ہے تو جو اپنی مرضی سے صحن مسجد سے اٹھا. آیا کیسے؟ حسین جب سے حسین بن کر نفیس کیفیتوں سے گزرا. میں تمہید نہیں مانوں گا، تم بولو یا نہ بولو. حسین جب سے حسین بن کر نفیس کیفیتوں سے گزرا، صحن میں آیا، ذرا سا ٹھہرا، رکا چلا پھر دروں سے گزرا. رکا چلا پھر دروں سے گزرا. معلم مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا. بلا جھجک پرسکون ہو کر بڑے بڑوں کے سروں سے گزرا. معلم مکتب الہی صحابیوں کی صفوں سے گزرا. بلا جھجک پرسکون ہو کر بڑے بڑوں کے سروں سے گزرا. کچھ اس طرح پشت مصطفیٰ پر یہ بنے عبد المناف آیا. فرشتے محسوس کر رہے تھے کلام حق پہ غلاف آیا. لاؤ تو کوئی حسین جیسا. نانا کی پشت پہ حسین. نانا کا رخ قبلے کی جانب ہے، حسین کا رخ صحابیوں کی جانب ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ کے رسول کہہ رہا سبحان ربی اللہ علیہ وبحمدہ، سبحان ربی اللہ علیہ وبحمدہ، سبحان ربی اللہ علیہ وبحمدہ. 3 4 5 7 مرتبہ کہا سبحان ربی اللہ علیہ وبحمدہ. صحابیوں کی صفوں میں گھبراہٹ شروع ہوئی. حسین کے نانا نے پھر کہا سبحان ربی اللہ علیہ. ایک صحابی نے جلدی سے سر اٹھایا. حسین نے کہا سر نیچے رکھ. سر نیچے ہو گیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، حسین نانا تسبیح پڑھتے رہے، حسین سر نیچے کراتا رہا. کوئی مجھے سمجھاؤ تو صحیح، یہ جو بار بار سر نیچے جاتا رہا یہ سجدہ کون سے کھاتے میں لکھا جائے گا؟ اپنی مرضی سے اٹھا حسین. کوئی ایک روایت نہیں ہے کسی نے حسین کو اتارا. اپنی مرضی سے اتر کے نیچے آیا. صحن مسجد میں واپس آیا حسین. نماز ختم کی. رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ ہی نے تو کہا ہے. لیکن رسول نے کہا میں کیا کروں. حسین میری پشت پہ آیا اور اوپر سے جبریل آ گیا. رسول اللہ پھر ہوا کیا؟ کہا میں نے پوچھا مالک کیا کروں؟ آواز آئی تو بندگی کر رہا ہے میری، وہ بندگی کا فراز ہے نا. محمد تجھے پتا ہے مجھے خبر ہے، حسین اصل نماز ہے نا. تجھے پتا ہے مجھے خبر ہے. تجھے پتا ہے مجھے خبر ہے. حکم تھا اللہ کا حسین کو اتارنا نہیں، حسین کی مرضی ہے. یہ صبح محشر تک میری پشت پر بیٹھا رہتا، میں سر نہ اٹھاتا. باہر دوڑتے ہوئے صحابی، کوئی سر چوم رہا ہے، کیا کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ. حسین تو اتنا عظیم ہے، تیرے لیے اللہ کی نماز طویل ہو جاتی ہے، تیرے لیے رسول کا سجدہ طویل ہو جاتا ہے. حسین تو اتنا عظیم ہے، حسین تو اتنا معتبر ہے. یہ ایسے گزرا ہے حسین کا بچپن. کبھی نانا کے کاندھے پر، کبھی نانا کی پشت پر بیٹھا ہے حسین. حسین نے اپنی مرضی سے قانون بنائے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، گھبرانا نہیں. حسین کے لیے کوئی قانون نہیں بنے گا، حسین خود قانون ہے. حسین جو کہہ دے گا وہ دین کا قانون بن جائے گا. روتا ہوا نہیں آ رہا تھا رسول اللہ کے دروازے سے، روتا ہوا آ رہا تھا ایک آدمی
چھوٹے چھوٹے حسنین نانا کے دربار جا رہے تھے، دیکھا حسین نے روتا ہوا آ رہا ہے، بھائی کو مخاطب کیا، حسن عجیب منظر نہیں ہے، ہمارے نانا کے دروازے سے روتا ہوا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے واپس آتے ہیں، نہیں پہنچے۔ حسن ہم نے دیکھا نہیں ہے، فقیر جاتے ہیں واپسی پہ غنی ہو جاتے ہیں، فقیر جاتے ہیں واپسی پہ غنی ہو جاتے ہیں، بے زر جاتے ہیں ابو زر ہو جاتے ہیں۔ اس دروازے سے روتا آتا دیکھے ہی کسی کو نہیں ہے، اس سے پوچھنا لوں۔ حسن مولا نے کہا حسین تو بادشاہ ہے، تیری مرضی ہے۔ آگے بڑا بطول کا لال، راستہ روک لیا، میرے نانا کے دروازے سے روتا ہوا رہا ہے۔ رونے والا بڑا ہی پریشان تھا، اس نے جھنجھلا کے کہا بچوں مجھے تنگ نہ کرو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ جلال آ گیا علی کے لال کو، کہا راستہ میں چھوڑ دیتا ہوں، تو نے مجھے پہچانا نہیں، جسے آسمان پہ تقدیر کہتے ہیں اسے زمین پہ شبیر کہتے ہیں۔ بولو بولو بولو، جسے آسمان والے تقدیر کہتے ہیں نا اسے زمین پہ شبیر کہتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دیکھا گھبرا کے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، وہاں سے مخاطب ہوا بطول کا دوسرا لال۔ حسن مولا نے کہا تو نے واقعی نہیں پہچانا، اس ہمارے گھر میں جو اس کا سب سے سستا کھلونا ہے نا اس کا نام ہم نے مقدر رکھا ہوا ہے۔ ہاتھ جوڑے، شہزادوں مجھے معاف کر دو، میں نے نہیں پہچانا۔ رو کیوں رہا تھا؟ کرنا رہوں تو کیا کروں، میرے گھر اولاد نہیں ہے، جہاں جہاں سے اولاد ملتی ہے میں نے ہر دروازہ بجایا ہے۔ تو رو پڑے یہ بزرگ، مولا قبول کرے آپ کی ساری عبادات قبول فرمائے، میں نے ہر دروازہ بجایا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے یہ اولاد مانگنے والا عیسائی تھا، یہی سنا ہے نا تم نے، یہی پڑھتے نا علماء، عیسائی تھا۔ تو یقیناً اللہ کے رسول کے پاس آنے سے پہلے عیسیٰ کے دربار میں کیا ہوگا؟ یہ عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ کے لیے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ یہی عقیدہ ہے نا عیسائی مذہب کا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو میرا حق بنتا ہے نا کہنے کا جسے اللہ کا بیٹا نہیں دیتا اسے بھی محمد کا بیٹا دے دیتا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہ میں نے بہت کوشش کی، آخری امید آپ کا نانا تھا، آپ کے نانا نے منع کر دیا ہے۔ بطول کے لال نے دیکھ کے کہا اکیلا گیا تھا دربار؟ توجہ کرنا میری جانب۔ اس نے کہا جی اکیلا گیا تھا۔ مولانا نے کہا پھر نانا پہ کیوں روتا ہے؟ اپنی بے وقوفی حماقت پہ رونا، دنیا کی کسی چھوٹی سی چھوٹی عدالت میں اپنا حق مانگنے بغیر وکیل کے نہیں جاتے، تو بغیر وکیل کے دنیا کے سب سے بڑے دربار میں اولاد لینے چلا گیا۔ اس نے کہا مولا میں کیا کرتا، پردیسی ہوں، اجنبی ہوں، اس شہر میں جاننے والا کوئی نہیں، ہم مذہب کوئی نہیں، مفتانہ دینے کی سکت نہیں تھی، کس کو وکیل بنا تھا؟ حسین نے کہا تیرا کوئی نہیں ہے، اب جس کے سینے میں بنی ہوئی نا حسین کی تربت، کہ تیرا کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں ہے۔ مولا نے پھر پوچھا تیرا کوئی نہیں ہے؟ کہا مولا میرا کوئی نہیں ہے۔ بطول کے لال نے کلائی پہ ہاتھ ڈالا، کہ گھبرا مت، جس کا آسمان سے زمین تک کوئی نہ ہو اس کا حسین ہوتا ہے۔ بولو یار بولو، یوں ہی نہیں کہہ رہا، روزانہ دیکھا کرو یہ سارے کھانا بنانے والے، یہ ڈیکوریشن والے، یہ مائک والے، یہ اسپیکر والے، یہ سارے حسین کو مانتے تھوڑی ہیں۔ کریم ہوتا ہی وہ ہے، مانو نہ مانو وہ رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ چل تو صحیح میرے ساتھ۔ اس نے کہا مولا آپ کے نانا نے منع کر دیا ہے۔ حسین نے کہا تو آ تو صحیح۔ چل پڑا مولا کے ساتھ ساتھ، چلتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کہتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا اولاد نہیں ہے۔ مولا فرمانے تو چل تو صحیح۔ پھر تھوڑے دو قدم آگے بڑھا، پھر کا سارے صحابی بیٹھے تھے، سب کے درمیان انہوں نے کہا کہ اس کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا تو میرے ساتھ آ تو صحیح۔ بات کرتے کرتے نانا کے دربار میں داخل ہو گئے، دیکھا اللہ کے رسول نے، حسین تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کا رسول اپنی مسند سے کھڑا ہوا، اللہ کا رسول اپنی مسند سے کھڑا ہوا۔ اب مجھے انصاف سے بتانا، وزیر اعظم اپنی کرسی پہ بیٹھا ہو، ساتھ پوری کابینہ بیٹھی ہو، کوئی ایسا آدمی سامنے سے داخل ہو کہ وزیر اعظم کو اٹھنا پڑ جائے تو واجب ہے نا کابینہ پہ اٹھنا پڑے گا اسے بھی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا محمد اٹھے ہوں اور صحابی نہ اٹھے ہوں۔ حسین کا آنا تھا، پوری مسجد اٹھ کے کھڑی ہوئی حسین کے استقبال کے لیے، رسول نے جگہ بنائی برابر میں۔ حسن مولا بیٹھ گئے، حسین بیٹھ نہیں رہے۔ حسین بیٹھ کیوں نہیں رہا؟
تجھے اپنی جز کی جز سمجھتا ہوں، جیسے تیری ماں کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں ایسے تیرے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں۔ حسین نے آہستہ سے کہا نانا آج میں بیٹا بن کے نہیں آیا، آج میں جز بن کے نہیں آیا۔ حسین پھر نانا میں اس غریب کا وکیل بن کے آیا ہوں۔ دیکھا رسول اللہ نے آہستہ سے کہا حسین اس کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ نانا آپ دیکھیں تو صحیح، ہم جو شعر سمجھ لیتا ہے نا، 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، 2 رسول اللہ کے، 2 حسین مولا کے، میں روکوں گا نہیں مصرے، 2 رسول اللہ کے، 2 حسین کے جواب کے۔ نانا آپ دیکھیں تو صحیح، حسین میں نے دیکھا ہے اس کی اولاد نہیں ہے۔ نانا ایک مرتبہ کوشش تو کرے، حسین نہیں ہے۔ حسین نانا دیکھیں تو صحیح، آواز دی رسول نے، لوح محفوظ بھی محو ازباد بھی، 2 لوحے، ایک وہ ہے جس کا لکھا ہوا بدلتا نہیں ہے، ایک وہ ہے جس کا لکھا ہوا بدلتا رہتا ہے۔ تم صدقہ دیتے ہو تمہاری موت ٹل جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، پریشانی ٹل جاتی ہے۔ ایک لوح محفوظ ہے جس کا لکھا ہوا کبھی ٹالا نہیں جاتا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے حسین لوح محفوظ بھی محو ازباد بھی، کوئی دونوں کی کر ترجمانی کرے، کاتبان مقدر کی تحریر ہے، بے ثمر یہ شجر زندگانی کرے۔ لوح محفوظ بھی محو ازباد بھی، کوئی دونوں کی کر ترجمانی کرے، رسول کہہ رہے کاتبان مقدر کی تحریر ہے، بے ثمر یہ شجر زندگانی کرے۔ مسکرا کر حضور امم نے کہا قاضی محترم مہربانی کرے، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں وہ اپنے فرمان پہ نظر ثانی کرے۔ بولو بولو بولنا، مولانا کرے کبھی عدالت چلا پڑے، جنہوں نے کبھی عدالت دیکھی ہے نا انہیں بات سمجھ آئے گی۔ حسین فرما رہے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں وہ اپنے فرمان پہ نظر ثانی کرے، یا یہاں کی روایت سے ثابت کرے خالی دامن سوالی گیا ہے کوئی، کیا خطا ہے جو جائے یہ روتا ہوا، اس سے پہلے بھی خالی گیا ہے تو آپ کے کیا کہنے نانا کیا خطا ہے جو جائے یہ روتا ہوا، اس سے پہلے بھی کبھی اس سے پہلے بھی خالی گیا ہے کوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا حسین وہ خالق تیرا بھی ہے خالق میرا بھی ہے، سنتا تیری بھی ہے سنتا میری بھی ہے، حسین تو خود بات کر لے۔ علی کے لال نے کہا نانا میں خود بات کر لوں؟ اللہ کے رسول نے کہا حسین بات کر لے، بس یہ جواب آنا تھا کہ خود بات کر لے، نانا سے اجازت ملنی تھی۔ حسین نے سر اٹھایا، کہا مالک تیری جانب مقرب سمجھنے لگا شہر تاریخ کا ہر قبیلہ ہمیں، جس نے باز آیا کہ میں یہاں مجلس چھوڑ جاؤں گا، میں اس سے آگے مجلس پڑھوں گا نہیں۔ حسین اوپر دیکھ کے آسمان کی جانب اپنے رب کو اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تیری جانب مقرر سمجھنے لگا شہر تاریخ کا ہر قبیلہ ہمیں، قدرت کاملہ تیرا احسان ہے، تو نے دی ہے صفات جمیلہ ہمیں، اب اس کی ویران جھولی کو آباد کر، خود بنایا تھا بخشش کا ہیرا ہمیں، اب یہاں سے بھی جائے یہ روتا ہوا پھر بناتا نہ مالک وسیلہ۔ سلامت رہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ کے آ رہی ہے نا، پورا شیعہ عقیدہ پڑھا ہے میں نے بھائی، تمہاری تشیع کھڑی اس عقیدے پہ ہے، قدرت کاملہ تیرا احسان ہے۔ حسین کہہ رہے تیرا احسان ہے، تو نے دی ہے صفات جمیلہ ہمیں، اس کی ویران جھولی کو آباد کر، کیوں خود بنایا تھا بخشش کا ہیلا ہمیں، اور یہاں سے بھی جائے یہ روتا ہوا پھر بناتا نہ مالک وسیلہ ہمیں، پھر بناتا نہ مالک وسیلہ ہمیں۔ آواز دی حسین نے مالک مجھ حسین میں کوئی احسان نہ کر، مجھ سے سودا کر لے۔ آواز قدرت آئی حسین کیسا سودا؟ حسین نے کہا تیرا مجھ پہ جو حق ہے اس حق کی قسم، اس حق کے لیے اسے دولت شان دے، تیری خاطر میں اولاد دوں گا، کہیں میری خاطر اسے آج اولاد دے۔ لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین،
حیدری تیری خاطر میں اولاد دوں گا کہیں، میری خاطر سے آج، ہاں میری خاطر سے آج اولاد دے، میری خاطر سے آج اولاد دے۔ خدا کی قسم رک گیا 7ویں بیٹے پہ۔ 7واں بیٹا کہا نا حسین نے، اللہ کے نبی نے کہا حسین اولاد نہیں ہے، حسین نے کہا نانا میں نے ایک دے دیا، یہ نہیں کہا میں لے کے دوں گا، حسین نہیں ہے، دوسرا بھی دے دیا، تیسرا بھی دے دیا، چوتھا بھی دے دیا، 5واں بھی دے دیا۔ ساری مسجد دیکھ رہی تھی، جب 7واں کیا نا حسین نے تو اس نے ہاتھ باندھ دیا، مولا بس۔ حسین فرماتے ہیں اگر آج تو مجھے روکتا نا تو دنیا میں نسل آدم کم ہوتی، تیری اولاد زیادہ ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، کہاں جاؤں میں کہاں جاؤں؟ جناب والا یہاں تشریف لائیے نا، یہ حسین ہے۔ کسی نے حسین کو ناپ رہے فلانے سے فلانے سے، ارے حسین کو کسی سے نہیں ناپا جا سکتا۔ حسین نے ہر وہ کام کیا جو کام نہیں ہو سکتا تھا۔ حسین کا کمال کیا ہے؟ جو کائنات میں نہیں ہو سکتا وہ حسین نے کیا۔ یعنی دیکھو میں نے کیا کیا گرایا، اب اولاد نہیں تھی اولاد دے دی حسین نے، ایسے ہی ہے نا۔ کیا کیا حسین نے؟ قانون بنایا تھا اللہ نے۔ یہ بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں، ذاکرین بھی تشریف فرما، مجھ سے بہتر پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے، مجھ سے زیادہ جاننے والے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھنا، نہیں تو اپنی اپنی مسجد میں جا کے علماء سے پوچھنا، کتابیں ڈھونڈنا۔ قانون بنایا تھا اللہ نے، قبلہ قانون تھا اللہ کا۔ کیا قانون؟ جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا، جنت کی چیز جنت سے باہر نہیں جائے گی، یہ قانون تھا جنت کا۔ پوری انسانیت کا مشترکہ باپ جناب آدم جعلنی من الخلیفہ کے حکم کے بعد بے لباس جنت سے باہر آئے۔ جب اللہ نے جنت سے نکالا تو آدم جنت کا لباس نہیں پتے لے کے نیچے آئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ تفاسیر دیکھو، علماء سے پوچھو، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آدم جب آئے نا جنت کے کپڑے اتار کے آئے، کیوں؟ چلنے لگے نا آدم جنت سے، آواز قدرت ہے آدم یہ جنت کا لباس یہی رکھ دے۔ مالک میں تیرا خلیفہ ہوں، مجھے خلافت بھی سونپ دی ہے، اب اس کے آگے لباس کیا ہے؟ آدم کہہ رہے ہیں مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں نبی ہوں، مجھ سے ساری انسانیت قائم ہونی ہے، نسلیں شروع ہونی ہیں، میں بے لباس زمین پہ جا رہا ہوں، کوئی اچھا تو نہیں لگ رہا؟ کہ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا، مگر قانون ہے جنت کا، جنت کی چیز جنت میں رہے گی۔ وقت نہیں ہے میں سارے بندے پڑھوں گا، 2 یا 3 بند پڑھ کے میں مجلس چھوڑ دوں گا، میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل کا۔ آدم قانون یہ ہے جنت کا سامان جنت میں رہے گا، جنت کی چیز جنت سے۔ ہزاروں سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا، بس یہ مصرع یاد رکھنا، بے لباس انسانیت کا باپ زمین پہ آ گیا، صدیاں گزر گئی۔ نوجوان توجہ کرو میری جانب، صدیاں گزر گئی۔ صدیوں کے بعد ملائکہ کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شہر مدینہ ہے، اماں سے کہہ رہے ہیں ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسمان سے۔ اماں سے کہہ رہے ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسمان سے، سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے۔ اماں ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے۔ کیوں؟ جناب کو تو پتا ہے اماں ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے، مباہلہ میں نبی کے بچے کسا کسائے علی کے بیٹے۔ سنایا واقعہ سب نے؟ حسنین کریمین کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، چاند رات ہے، صبح عید ہے، اماں سے کہہ رہے گھر میں اماں ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ بڑا ظلم کیا ہے کچھ مولویوں نے، یہاں ڈنڈی ماری۔ کیا ڈنڈی ماری؟ کہ بطول نے بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اچھا اب کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، یہ خطبہ ذاکرین علماء بیٹھے، ان سے بھی پوچھ رہا ہوں، یہ ممکن ہے جو میدان مباہلہ میں محمد کی سچائی کی گواہ بن کے جائے وہ بچوں سے بہلانے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے؟ نہیں 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 نہیں، بطول نے ایسے ہی نہیں کہا کہ کپڑے درزی کے پاس ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ بچے کہہ رہے اماں جناب کو تو پتا ہے اماں ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے، مباہلہ میں نبی کے بچے کسا کسائے علی کے بیٹے۔ جہاں کے خالق نے سن لیا جب
علی کے بیٹوں کی گفتگو کو. یہ بچے اماں سے بات کر رہے ہیں، وہاں اللہ سن رہا ہے. جب میری اور تمہاری سن رہا ہے تو حسین حسن کی کیسے سن رہا ہوگا؟ توجہ کرو ذرا. جہاں کے خالق نے سن لیا. جب علی کے بیٹوں کی گفتگو کو کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو. کیوں؟ کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عزت کی آبرو کو نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو. نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو. قیامت بچ گئی ایک مرتبہ آسمانے پہ جمع ہو گئے ملائکہ. مالک کرے کیا؟ جبریل جی مولا ہماری جنت میں گھوم پھر لے، تو سب سے اعلیٰ مکان لے لے. اگر ہم محسوس کچھ ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لے. یو طاہرہ کی مشین لے لے تو صوبے اثر کے تھان لے لے. وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے. میری رضا کی صنعت سمجھ کر وقار سے بری پہ لے جا. صبح سے پہلے نفیس اتر حسین کپڑے زمین پہ لے جا. صبح کو نہیں، اللہ کہہ رہے صبح سے پہلے نفیس اتر حسین کپڑے زمین پہ لے جا. حکم دے دیا مالک نے. مولوی کہہ رہے بطول نے بہلانے کے لیے بچوں سے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے. نہیں، میں بتاتا ہوں کیا ہوا. ماں حسنین کہہ رہے تھے سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے. ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے. نفیس بیٹوں کی بات سن کر بطول نے سر اٹھا کے دیکھا. اب جو خاموش رہ گیا نا وہ اس نے میرا قتل کیا ہے. سمجھ آئیے بات. بیٹوں نے ماں سے کہا، اللہ نے سن کے ملائکہ کو حکم دیا. بچوں کی بات مکمل ہوئی. نفیس بیٹوں کی بات سن کر بطول نے سر اٹھا کے دیکھا. فرشتے درزی بنے ہوئے تھے، نظر میں منظر بسا کے دیکھا. بولا بولا جنہیں آتا بولنا. نفیس بیٹوں کی زندہ باد. نفیس بیٹوں کی بات سن کر بطول نے سر اٹھا کے دیکھا. فرشتے درزی بنے ہوئے تھے، نظر میں منظر بسا کے دیکھا. پھر اپنے بچوں کا پاک چہرہ وہاں سے آنکھیں ہٹا کے دیکھا. پھر اپنے بچوں کا پاک چہرہ وہاں سے آنکھیں ہٹا کے دیکھا. بلایا قریب حسنین میرے پاس آؤ. قریب آئے، بچوں کو گلے لگایا. پھر اپنے بچوں کا پاک چہرہ وہاں سے آنکھیں ہٹا کے دیکھا. بطول فرماتی ہے وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی. صبح سے پہلے آئے درزی میں نوکری سے نکال. بولا جنہیں بولنا آتا ہے. آپ کے کیا کہنے؟ ختم ہو گئی مجلس بس. نفیس بیٹوں کی بات سن کر بطول نے سر اٹھا کے دیکھا. فرشتے درزی بنے ہوئے تھے، نظر میں بنظر بسا کے دیکھا. پھر اپنے بچوں کا پاک چہرہ وہاں سے آنکھیں ہٹا کے دیکھا. کیا فرما رہی ہیں؟ حسین حسن وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں میں آج سے رسم ڈال دوں گی. میں ہاتھ جوڑا ہوں بی بی یہ بچوں کے لباس منگانا تو ٹھیک ہے، یہ رسم ڈال دوں گی کیا ہے؟ میرے کان میں کسی نے سرگوشی کی آج میں منگا رہی ہوں، کل میری بطول میری فضا منگا لے گی. نہیں سمجھ آئی یار. ایک تو ہر بات سمجھانی پڑتی ہے. سنا کرو مجلسیں. روزہ رکھا حسنین نے، رسول اللہ کی دعوت کی. پہلے دن فرشتے روٹیاں لے گئے، دوسرے دن روٹیاں لے گئے، تیسرے دن روٹیاں لے گئے. حسن کی روٹیاں لے گئے، حسین نے بلایا روٹیاں لے گئے، علی نے بلایا روٹیاں لے گئے، بطول نے بلایا روٹیاں لے گئے. پانچویں دن پھر رسول تشریف لے آئے. ایک مرتبہ ابو طرح آپ نے دیکھا ام الحسنین آپ نے بلایا رسول اللہ کو؟ نہیں مولا. حسنین آپ نے بلایا؟ نہیں بابا. بلایا کس نے ہے؟ فضا بہن تم نے بلایا ہے؟ جی مولا میں نے بلایا ہے. فضا مجلی سے کہتی تو صحیح گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول افطار کے لیے گھر آ گیا، میں کچھ انتظام کرتا. مسکرا کے فضا نے کہا مولا میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے کہ جبریل آپ کا شاگرد ہے. ہائے 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 ہائے. اختیار دیکھو، بطول کے گھر کا اختیار دیکھو. تم حسین کو کہتے ہو انبیاء سے افضل نہیں ہے، میں نوکر بتا رہا ہوں اس گھر کے. کہاں بالکل میرا شاگرد ہے. کہا میں نے آپ سے یہ بھی سنا ہے جبریل نے مصر کے 7 شہر اپنے ایک پر پہ اٹھا لیے تھے. کہاں فضا بالکل اٹھا لیے تھے. کہا مولا پھر انصاف سے بتائیں بطول جبریل آپ کی نوکری کر کے مصر کے 7 شہر ایک پر پہ اٹھا سکتا ہے؟
میں بطول کی نوکری کر کے ایک وقت کا کھانا جنت سے نہیں منگا سکتی. نہیں بولتے آؤ بھائی، بولتے آؤ. میری مجلس ختم ایسی ہونی چاہیے، ایسے ختم نہیں کرو گے آج میں صبح کر دوں گا. نہیں منگا سکتی. بہن جلدی کر. 2 رکعت نماز پڑھی بطول کی کنیز نے اور ہاتھ اٹھا کے کہا مالک دین کی موسنا کی میں ہوں خادمہ. کون ہوں؟ دین کی موسنا کی میں ہوں خاتمہ. تیرے ہاتھوں میں مالک میری لاج ہے. میری تقدیر کے حرف توقیر پر آج شبگر ناوے کام چھائے گا. مجھ کو ذاتی تمدن کا کچھ نہیں، سیدہ کی کنیزی پہ حرف آئے گا. بس یہ کہنا تھا. فضا کا ہوا کیا؟ در سعادات کی نوکری کا شرف آج بے فضا کے کام آ گیا. ابھی فضا کے لب پہ بھی رسا دعا، کبریا کی طرف سے سلام آ گیا. ابھی کوثر سے لبریز جام آ گئے اور شیخ اعظم کا نوری کام آ گیا. اسی میں موقوف کی لیکن جبریل کا پیام آ گیا. فضا کبریا کر رہا ہے تیرا دل ہو گئے، تیری چاہت کا گلشن سواری ہوا بھی. صرف ایک شب تک کھانا تو کچھ بھی نہیں، تو کہے تو میں جنت اتاروں. علی مولا، علی مولا، علی. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے؟ سلامت رہیں آپ. صرف ایک شب کا کھانا تو کچھ بھی نہیں. فضا تو کہے تو میں جنت اتاروں. تو کہے تو میں کون سی جنت کی بات ہو رہی ہے؟ جس سے ابو البشر حضرت آدم بغیر لباس کے بھیجے گئے تھے. لباس تیار ہو گیا. رضوان جنت، جی مالک لے جا کپڑے، جلدی کر. اس سے پہلے کہ میرے حسنین کی آنکھ کھلے کپڑے سرانے موجود ہونے چاہیے. چلنے لگا ہے. رک گیا چلتے چلتے. مالک ایک سوال پوچھنا ہے. یہ کوئی وقت ہے سوال پوچھنے کا؟ یہ کوئی وقت ہے سوال؟ مالک بہت ضروری پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے؟ ہزاروں سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا. میں نے تم سے ابتدا میں کہا تھا مصرع یاد رکھنا. 1000 سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا. تمہاری جنت سے اس نے بس ایک لباس پیدا ہوا تھا مولا. لباس جنت پہن کے مت جا، یہ اس سے تو نے کہا تھا مولا. اور آج مجھ سے ہی کہہ رہا ہے کہ لباس دیا تو آپ چل کے بتا آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے یہاں کے قانون کو بدل کے. ہے نا بات؟ بتا آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے یہاں کے قانون کو بدل کے. آواز قدرت آئی. وہ نیچے علی کی صحن میں دیکھ. انہوں نے کہا مالک دیکھ لیا. کیا دکھ رہا ہے؟ کہا حسنین کریمین سو رہے. آواز قدرت آئی. جبریل انہی کے قدموں کا معجزہ تھا، اسے جو عرفان تھا ہمارا. حسنین اور آدم پوچھنا یہاں سے آدم کو بے لباس نکالا. آج مجھے کہہ رہا ہے یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی، یہ قانون طے کیا تھا. آج مجھے کہہ رہا ہے کپڑے دیا، نتیجہ دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے انہی کے قدموں کا معجزہ تھا یہ آدم کو کہ اس کو عرفان تھا ہمارا. یہ دونوں بچے ہمارے محسن اور اس پہ احسان تھا ہمارا. یہ دونوں بچے ہمارے محسن اور اس پہ احسان تھا ہمارا. لباس جنت پہن کے مت جا، ضرور فرمان تھا ہمارا. یہ دونوں جنت کے شہنشاہ ہیں، یہ صرف مہمان تھا ہمارا. یہ دونوں جنت کی شہنشاہ ہیں، یہ صرف مہمان تھا ہمارا. یہ ان کا اپنا مزاج ہے نا، یہاں بنائے وہاں سے پہنے. انہی کے کپڑے، انہی کی جنت، انہی کی مرضی جہاں پہ بہن. بہت مہربانی، بہت مہربانی. سلامت. آپ جی آپ سلامت رہیں. آ گئی ہے مادمی انجمن، آ گئی ہے انجمن آپ کی. سلوات ایک بلند آواز سے بھائی. نہیں آئی ہے انجمن ابھی تک تو میں پڑھ لوں. خالی بسم اللہ سے کام تھوڑی چلے گا. ہمارے یہاں تو بات بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. آ گئے؟
सलवात एक और बुलंद आवाज से पढ़। भाई बुलंद आवाज से मिलकर सलवात सुनो। ये इनका अपना मिजाज है कि यहां सजाएं वहां पे पहने, इन्हीं की जन्नत, इन्हीं के कपड़े, इन्हीं की मर्जी जहां पे पहने। एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। शाह साहब, मैं तो आपके इंतजार में आगे बढ़ा ली, मजलिस खत्म कर ली थी। आपकी मोहब्बत, आपकी बहुत मेहरबानी। आप सलामत रहें। मौला के जाकिर, मौला के शायर, बहुत अच्छे तर्ज निगार, ये जिन्होंने सुनते हैं सारी दुनिया में मशहूर मारूफ। मौला की करम, बेतहाशा करम है इन पर। जनाब रजा शाह साहब तशरीफ फरमाए। मैंने मजलिस खत्म कर ली थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि शाह साहब आ गए। मंजुमन तशरीफ ले आइए। मरल 2-4 मिनट और फजाइल पढ़ लूँ अगर आप इजाजत दे दे तो। एक सलवात और बुलंद आवाज से सारे मिले। चलो बस एक बंद सुनो और मैं इजाजत लूंगा। ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान की सड़कों पर, जो तमाशा 20 दिन से मचा हुआ है, इसका इलाज क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये कौन करा रहा है? ये सारी बातें बेवकूफी की हैं। भाई तमाम बच्चे वो काम करते हैं जो उन्हें वालिदैन से मिलता है। अब जिन्हें अम्मा अब्बा से यजीद मिला है वो यजीद यजीद पुकारेंगे। बोलो, ऐसा ही है ना शाह जी? ऐसा ही है ना? अब जिसके खून में शामिल हो उससे निकाल थोड़ी सकते हो। हम मर भी जाएं तो कोई हमसे हुसैन जुदा नहीं कर सकता। तो जिनके अम्मा अब्बा ने यजीद थमाया है वो लेके फिर रहे हैं। इस काम की जो सड़कों पे हो रहा है, इसका इलाज क्या है? आओ मैं बताता हूं। बहुत आसान इलाज है। ये मातम को जो उठता है अजादार का पंजा। मातमी अंजुमन आ गई, शाह साहब आ गई, ये 6 मिसरे पढ़ के मैं मसाइब की तरफ जा रहा हूं। इलाज क्या है? इस काम का इलाज क्या है? मातम को जो उठता है अजादार का पंजा, ये 5 उंगलियां हैं 5 के इकरार का पंजा। बोलो, जिस आदमी ने कभी जिंदगी में सीने पे एक मरतबा भी या हुसैन कह के हाथ मारा है उससे मुखातिब हो। मातम को जो उठता है अजादार का पंजा, 5 उंगलियां हैं 5 के इकरार का पंजा। तहजीब के सीने पे है अफकार का पंजा। हर दौर में हर जुल्म के इनकार का पंजा। इस्लाम की बुनियाद का ढांचा भी यही है। रोसाए यजीदी पे ढांचा भी यही है। ये आप हो गई खत्म मजलिस। आपके क्या कहने? घबराने की बात नहीं है। इनमें कोई इतना जालिम नहीं है जितने अब्बासी जालिम थे। ये बनी उमैया से ज्यादा जुल्म थोड़ी कर सकते हैं। वो नहीं मिटा सके हुसैन। इनकी मजाल क्या है, इनकी हैसियत क्या है? बेवकूफों का एक झुंड है जो ना अक्ल रखता है ना दिमाग रखता है। अपनी जहालत पे कायम निकल आया है। लड़ने किससे निकला है? जिससे यजीद हार गया, ये उस कौम से लड़ने निकल आया है। खत्म हो गई मजलिस। जंग तो करबला में भी खत्म हो सकती थी। अली की बेटी करबला से शाम तक जंग को ले आई। जो रो सकता है ना उससे मुखातिब हो। बिलखुसूस जितने सादात बैठे हो, तुम पर तो वाजिब है जहां जनाब ज़ैनब का नाम आए कम से कम माथे पे हाथ रख के गिरिया किया करो। मैं कसम खा के कह रहा हूं इस मिंबर की, ये जंग करबला में खत्म हो जाती अगर यजीद करबला आ जाता। यजीद करबला नहीं आया, अली की बेटी को शाम आना पड़ गया। शाम आ गई मेरी शहजादी। बहुत मुद्दत हो गई, कम से कम 10-12 साल हो गए ये मजलिस पढ़ते हुए। ये मजलिस मंसूब है उस बच्ची से जिसकी जिंदगी कम है और सफर ज्यादा है। बोलो बोलो भाई, रो सकता है जो वो जरूर आवाज दे। उस शहजादी से मंसूब है
جس کی زندگی کم ہے اور سفر زیادہ ہے. کسی نے پوچھا میرے چوتھے امام سے مولا سب سے زیادہ کس بات میں رلایا؟ علی زین العابدین نے امامہ اتار لیا, رونا شروع کر دیا. جب کافی دیر گریا کر چکے نا مولا, اس نے پھر پوچھا آہستہ سے, مولا میں نے سوال کیا تھا آپ کو سب سے زیادہ کس بات میں رلایا؟ یہ جو پوچھ رہا تھا نہیں صحابی تھا مولا کا, اپنے دل میں تصویر بنائے بیٹھا تھا کربلا کی. سید توجہ کرنا, اپنے دل میں تصویر بنائی بھی جس نے کربلا کی. اپنے آپ میں سوچ رہا تھا شاید سجاد کہیں گے اکبر کی شہادت میں رلایا, جو رو سکتا ہے. پھر سوچتا تھا نہیں شاید عباس کی شہادت میں زیادہ رلایا. کبھی سوچتا تھا اصغر کی شہادت نے زیادہ رلایا. کبھی سوچتا تھا حسن کے یتیم کے ٹکڑوں نے زیادہ رلایا. 2 مرتبہ پوچھا سجاد سے اس نے. جب دوسری بات پوچھا نا مولا میں نے پوچھا تھا سب سے زیادہ کس بات میں رلایا؟ فسہلا سید سجاد, چیخ ماری سجاد نے اور کہا سننا چاہتا ہے؟ ہم یہ جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں. سجاد نے کہا مجھے سب سے زیادہ سکینہ کے سوالوں میں رلایا. مولا کہتے ہیں میں نے منظر مدائی نہیں, میں کربلا سے شام تک سکینہ کے سوالوں میں روتا ہوا آیا. 4 سال کی بہن تھی. اچھا کیسی بچی تھی؟ ایسی لاڈلی بیٹی حسین سینے پہ سلاتے تھے. میں نے کم و بیش 1 گھنٹہ تمہیں حسین سنایا نا کتنا عظیم تھا حسین. اب سوچو کتنی انمول ہوگی سکینہ جسے حسین اپنے سینے سے جدا نہیں کرتا تھا. حسین نے نازوں سے پالا اور وہ حال کر دیا امت نے اس بچی کا. میں کیسے پڑھوں؟ میں نے روایت اپنی آنکھ سے پڑھی ہے. امام محمد باقر فرماتے ہیں جب شام پہنچا نا قافلہ, میری 4 سال کی پھوپھی کا یہ حال تھا. میری 4 سال کی پھوپھی کی کمر جھک گئی تھی. اچھا سنو ایک لفظ, شیریں کی کنیز آئی ہے نا جب بازار حالات دیکھنے, شیریں نے بھیجا تھا دیکھ کیا جو قافلہ آیا اس کے حالات کیسے. اس کی کنیز نے حالات دیکھے, جا کے حالات بتائے شیریں کو. بی بی ایک قافلہ آ رہا ہے, سر کٹے ہوئے نیزوں کی نوک پہ رکھے, جو سب سے آگے سر ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ کنیز حال بتا رہی ہے حسین کی کنیز کو. بی بی عجیب و غریب قافلہ ہے. قافلے کا سالار ایک بوڑھا قیدی ہے. میں نے بڑے قیدی دیکھے پانی روتے ہیں, پہلا دیکھ رہی ہوں جو خون روتا ہے. شیریں مجھے قیدی کا حال کیا؟ بی بی عجیب حال ہے. قیدی قدم آگے بڑھاتا ہے, بدن کا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے جیسے رو رہا ہے. اور کیا حال ہے؟ بی بی کچھ بیویاں ہیں سر پہ چادر نہیں ہے, ان کے بازو بندھے ہوئے, ان کا چلنا بتاتا ہے پہلی بار بازار میں آئی ہے. ماتم کرتی ہوئی اٹھی شیریں, اور کچھ دیکھا تو نے؟ بی بی ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. جتنی بیویاں ہیں سب کے بازو بندھے ہوئے ہیں, ایک بچی ہے اس کا گلا بنا ہوا ہے. کوئی بیوی پاؤں اوپر کرتی ہے, وہ پنجے اٹھا لیتی ہے, کبھی سر جھکا لیتی ہے. مولا سجاد فرماتے اتنا مارا ہے شام والوں نے میری بہن کو. پوچھا میں نے مولا یہ درندہ بہن کو کیوں مارتا تھا؟ روئے سجاد, میں سجاد مر جاتا مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. شام کے بازار میں جب اس ملعون کا دل کرتا تھا وہ میری پشت پہ تازیانے سے کربلا کی تاریخ رقم کرتا تھا. کہ وہ جب یہ کام کرتا تھا میری بہن سے برداشت نہیں ہوتا تھا. یہاں میں زمین پہ گرتا تھا یا سکینہ اوپر گر جاتی تھی. وہ تازیانے مارتا رہتا تھا, وہ کہتے رہتے نوار کوئی نہیں بچا ہمارا.
मोला फरमाती है एक दिन शबनम बहन भाइयों को मार के हटा, मैंने सकीना को गोद में लिया, मेरी बहन कपकपा रही थी, मेरी बहन ने लरसते हुए होठों से मुझे मुखातिब करके कहा सज्जाद एक मेहरबानी कर दे, इस कमीने से कह दे जितने ताजियाने मारने सकीना के पुष्प पे मार, मेरे मुंह पे ताजियाना दबारा करे, मेरे सारों का बोझा ले और जिसे अपना वतन आ गई जिंदान में सकीना, शाम के जिंदा छोड़ दी मैंने सारी मजलिस, जिंदान में आ गई सकीना। रात होती थी, बच्ची जोर जोर से रोती थी, कभी बाबा को याद करके रोती थी, कभी चचा को याद करके रोती थी, कभी अकबर को याद करती थी, कभी असगर को याद करती थी। सांस लो, एक लम्हे सांस लो, मैंने बड़ी मुश्किल बात करनी है। जागरीन पढ़ते सज्जाद की बहन जिंदान में सो गई थी, सोई नहीं थी, हाथों का तकिया बना के लेटी हुई थी सकीना। अच्छा मुझे बताओ कैसे सोती? शब आशूर के बाद न कभी हुसैन की बेटी सोई, न अली की बेटी सोई। सज्जाद मौला कहते मैंने फूफी अम्मा से कहा एक दिन, फूफी सो क्यों नहीं जाती? फूफी थोड़ी देर सो जाओ, आप सो जाओगी तो ये भी सो जाएगी। मेरी फूफी ने मुझे देख के कहा सज्जाद कैसे सो जाओ, जब से अकबर सीन से उतर आए मुझसे अब को नींद नहीं आती। हाथों का तकिया बनाए लेटी हुई है, जिंदान की रेत पर हाथों का तकिया बनाए हुसैन की बेटी हुसैन के सीने पे सोने वाली लेटी हुई है। न जाने बच्ची ने ख्वाब में क्या देखा, तड़प के उठी, मेरे बाबा, पहली आवाज दी सकीना ने, मेरे बाबा। जल्दी से बीबियां नजदीक हुई, सकीना ने फिर चीख मारी, मेरे बाबा। जनाब ज़ैनब ने संभाला, सकीना क्या हुआ? फूफी अब्बा अभी अभी बाबा आए थे, बाबा ने मुझे कहा सकीना मैं लेने आया हूं। मैंने कह दिया तुमने सुन लिया, जिंदान के कोने में उम्मे दबाव जमीन पे गिर गई। सकीना खामोश हो जा, मेरा कुछ नहीं बचा है, मातम कर दिया हो। बस सुना ना बीवियों ने कि अभी अभी हुसैन आए थे, बीवियों ने रोना शुरू किया। सकीना रो रही है, सकीना के साथ पूरा जिंदान रो रहा है। सज्जाद कहते जरा सी देर नहीं आलम हो गया, ऐसा लगता था सारी कायनात रो रही है। ये मलून अपने महल में शराब पी रहा था। इसने गुलाम से कहा ये कौन रो रहा है? और उसने कहा ये जो कैदी आए हैं ना, इनमें एक बच्ची है, वो रातों को रोती है, जब वो रोती है सारा जिंदान रोता है। उसने कहा रोती क्यों है? कहा अपने बाप को याद करके रोती है। मैंने छोड़ दी मजलिस सारी, मैंने रिवायत छोड़ दी। उसने बड़ी बेनियाजी से कहा जा उसके बाप को उसका सर दिया। और लिखा है ये मलून सर के करीब आया, इसने तश्त से सर उठाया। नहीं तुमने तवज्जो नहीं की, इसने तश्त नहीं उठाया, इसने सर उठाया। ये सर लेके चला, जिंदान के दरवाजे पे आया, दरवाजा खुला, जनाब सज्जाद को तलब किया गया। सज्जाद आए, इसने सर सज्जाद के हाथ में दिया, बाल इस मलून के हाथ में रह गए। उसने कहा यजीद कह रहा है ये बहन को दे दे, और उसने कहा अब न रोए। गरीब ने बाप का सर सीने से लगाया, रोते हुए उस जगह आए जहां 4 साल की बहन लेटी हुई थी। सज्जाद मौला ने बाबा का सर बहन की गोद में लाके रखा। अब बेटियों वालों से कह रहा हूं जरा तवज्जो करना, बाप का कटा हुआ सर बेटी की गोद में रखा और आहिस्ता से कहा सकीना बेटा आंख खोल के देख, बाबा मिलने आए हैं। अच्छा मातम ना करो, बस ये बताओ क्या गुजरी होगी 4 साल की बच्ची पे बाप का कटा हुआ सर गोद में होगा। सकीना ने आंख खोली, जल्दी से उठ के बैठी, बाबा के सर को हाथों पे लिया, बाबा के सर का हाल देखा। सकीना ने कहा बाबा क्या अलग हो गया, कभी मैं आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पे सो गए। दाएं की जोर से बाएं, दाढ़ी
سکینہ نے بابا کو دیکھا اور دیکھ کے کہا بابا ایک بات تو بتاؤ، میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، بابا عاشور محرم آپ کو ذبح کرنے کے بعد جو آپ نے عید کے دن بنائے تھے شیوے میرے کانوں سے کھینچ کے لے گیا۔ بچی کے بابا نے لب نہیں کھولے، بچی نے انداز بدلا، اچھا بابا میرے ایک اور سوال کا جواب دے دو، بابا مجھے اس کمسنی میں یتیم کیوں کیا گیا؟ بچی کا بابا نہیں بولا، بچی نے تیسرا بیان کیا، بچی نے کہا اچھا بابا مجھ سے نہ بولو، بالکل آخری لفظ مصائب کے، بابا میرے سوال کا جواب نہ دو، بابا ایک بات تو بتاؤ مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ بابا عاشور محرم خیمے سے جاتے ہوئے آپ نے مجھے سینے سے لگا کے کہا تھا سکینہ میرے بعد میری بہنوں کو پریشان نہیں کرنا، سکینہ جہاں جگہ ملے سو جانا، سکینہ جو پانی پلائے پی لینا، سکینہ میرے بعد پانی مت مانگنا۔ بابا تیری داڑھی کی قسم یہ تیری ساری بہنیں بیٹھی ہیں، بابا اماں زینب سے پوچھ، بابا اماں رقیہ سے